بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جب شروع ہوتا ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو برکت عطا کر، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے حصے میں بربادی لکھ دے۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اس کو مزید عطا کیا جاتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ برباد ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں جو یہ مفہوم دیتی ہیں کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ تم کو وہی اور زیادہ دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات حقیقت حال یہ دیکھی جاتی ہے کہ دنیاوی زندگی میں عملی طور پر کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تنگی نہیں جاتی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بخیل ہیں، یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور خوشحال زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم گہرائی سے یہ مسئلہ سوچیں تو برکت واقعی ملتی ہے، جو خرچ کرتا ہے اسے برکت ملتی ہے، لیکن ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے برکت اور بربادی کو مال و دولت کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ یعنی برکت کا مطلب صرف مال و دولت میں اضافہ، اور بربادی کا مطلب محض مال و دولت میں خسارہ۔ برکت کا مطلب تو بہت وسیع تر ہے۔ برکت کی بے شمار صورتیں ہیں۔ کبھی صحت و تندرستی کی شکل میں ہمیں برکت ملتی ہے، کبھی نیک اولاد کی شکل میں، کبھی مال و دولت کی فراوانی کی صورت میں، اور کبھی ہمیں کچھ اور طریقوں سے برکت عطا ہوتی ہے، جیسے ہدایت کی توفیق، سکون قلب، اور لوگوں میں عزت اور مقبولیت وغیرہ۔ اور پھر وہ اجر بھی جو اللہ نے آخرت کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ برکت کو محض چند سکوں میں محصور کر لینا ایک زبردست غلط فہمی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ذہنی سکون سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اسی طرح بربادی کا مطلب صرف مال و دولت میں خسارہ یا تنگی نہیں ہے۔ بربادی کبھی بیماری، کبھی غیر صالح اولاد، اور کبھی لوگوں کی نفرت، اور کبھی بے چینی، بے سکونی، اور کسی خلش یا پچھتاوے کی صورت میں بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور ہزار نعمت کے باوجود اندر ہی اندر انسان کو گھلائے جاتی ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سی مثالیں ایسی ہیں۔ کچھ ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو ذہنی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سکون قلب اور قناعت جیسی دولت ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس بے بہا دولت ہے، لیکن وہ اس کا استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ کوئی بیمار ہے تو اسے کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور کوئی بے اولاد ہے، دولت کے ہوتے ہوئے بھی وہ اولاد سے محروم ہے، اور کسی کے پاس اولاد ہے تو وہ غیر صالحہ۔ اسی طرح ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں جکڑا ہوا ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ برکت کو روپے پیسے کی زیادتی میں نہ تلاش کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس دل کا سکون ہے، اولاد نیک ہے، اور لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، چاہے آپ قناعت سے کھاتے ہیں، لیکن یقین جانیے آپ دنیا کے خوش قسمت ترین شخص ہیں۔ موجود کی قدر کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور جو موجود نہیں اس کے پیچھے مت بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔